بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں خادم علی افسر دربار عالیہ موڑا شریف ابھی آپ کو شیر شاہ غازی غوث زمان کتب دوران قیوم وقت منبع جود و عرفان فخر الاولیاء مفسر قرآن نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار موڑوی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، بیان فرمائی ہے، اس میں سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 جو کل بھی آدھی پڑھ کر میں نے سنائی ہے، اس سے آگے ابھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ حسب اجازت خادم اسلام امیر سلسلہ عالیہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث زمان قطب الارشاد منبع جود و عرفان پیر طریقت رہبر شریعت نسبت رسولی نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب الحاج پیر ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر گور صاحب مدد اللہ علی سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف کمری۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک کہ فرشتوں کو جب حکم دیا گیا تو انہوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا، وہ مردود ہوا اور وہ کافر تھا اور کافر ہو گیا۔ اس سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں جو انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر فضل و کرم اور مہربانی فرمائے اس کے لیے نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ مدرسے کی ضرورت ہے، نہ استاد کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی اور عبادت کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا اور وہ فضل کن کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ ایسا فضل، وہ ایسا کرم، وہ ایسی مہربانی اور وہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی مہربانی اور نعمتوں سے آنن فانن بیراور فرما دیتا ہے، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن سے ساری مخلوق محروم ہوتی ہے، حتیٰ کہ ملائک بھی اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ملائک بھی وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکے جو آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، اور وہ صرف ایک حکم سے عطا فرمائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا گیا، استاد مقرر نہیں کیے گئے، یا عبادت کا وقت نہیں دیا گیا۔ جو عابد تھے، جو ہمیشہ عبادت کرتے تھے، جو ایسی عبادت کرتے تھے جس میں کوئی نقص نہیں تھا، جن کو ملائک کہا جاتا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل کے سامنے سجدہ کرنا پڑا اور اس کی عزت اور تعظیم کرنی پڑی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزت، تعظیم اور برکت یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مشروط ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہ سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے، جس کو انسان بہت مشکل سمجھتا ہے یا جس کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، جو اس کے فہم و ادراک سے بھی باہر ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ علم سب سے افضل چیز ہے۔ ملائک جو عابد تھے ان کو بھی آدم علیہ السلام کے سامنے اسی وجہ سے سجدہ کرنا پڑا، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ انہیں اتنا علم عطا فرمایا جس سے فرشتے محروم تھے، گویا علم سب سے افضل چیز ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اہل علم کی مجلس میں بیٹھو، اس لیے کہ علم کا طالب جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اسے 7 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جس زمین پر وہ چل کر جاتا ہے وہ زمین اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ علم والی مجلس میں جانے کا ثواب 1000 جنازوں میں شامل آنے سے زیادہ افضل ہے، 1000 بیمار کی عیادت سے زیادہ افضل ہے، 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم جس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جس علم کی وجہ سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا،
جس علم کو حاصل کرنے کے لیے زمین و آسمان انسان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جس علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی افضل عبادات سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، وہ علم کون سا ہے؟ کیا ہر ایک علم ہے؟ ہر ایک علم اگر لیا جائے تو عزازیل بھی عالم تھا، ہر ایک علم لیا جائے تو ابو جہل بھی بہت بڑا عالم تھا، ہر ایک علم لیا جائے تو ولید بن مغیرہ بھی بہت بڑا عالم تھا، لیکن یہ سارے مردود اور معلوم ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ کوئی خاص علم ہے جس کے حاصل کرنے والوں کو اتنی فضیلت دی گئی کہ انہیں اشرف المخلوقات بنایا گیا اور ساری مخلوق کے سر ان کے سامنے جھکائے گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کے متعلق علم حاصل کیا جائے کہ وہ کون سا علم ہے۔ قرآن پاک، حدیث پاک اور تاریخ انسانی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علم صرف معرفت کا علم ہے۔ معرفت کس کی؟ اپنی معرفت، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب آدمی پہچان لیتا ہے کہ میں ایک مشت خاک ہوں، میں ایک بیکار چیز ہوں، میں ایک فضول چیز ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور ساری کائنات کو میری خدمت کے لیے معمور کیا، مجھ پر بہت زیادہ احسان، فضل اور کرم فرمایا۔ مجھ پر یہ فضل و کرم کیوں فرمایا؟ میں نے ایسا کوئی کام کیا تھا یا میں نے ایسی کوئی مہم سر کی تھی؟ نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو ایک مردہ تھا جس کو زندہ کیا گیا۔ مجھے کس لیے اتنی فضیلت عطا فرمائی گئی؟ مجھے اس لیے فضیلت عطا فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمایا ہے جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ مجھے اس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا ہے۔ اس طرح مجھے انسان بنایا گیا اور اس انسانیت کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا۔ اس لیے اس بشریت کو شرف حاصل ہوا اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، میں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب انسانوں اور جنوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب وہ عبادت میں کس طرح کر سکتا ہوں جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے عزازیل کی تاریخ سے لے کر انسانوں کی تاریخ تک ہزاروں لاکھوں گمراہ ہوئے، ملعون ہوئے، دوزخ کا ایندھن بنے اور ان کی عبادتیں ان کے منہ پر ماری گئی۔ اب میں کس طرح عبادت کروں جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو اور میری تخلیق کا مقصد بھی پورا ہو؟ جو اللہ تعالیٰ کے مجھ پر احسان ہیں ان کا شکر ادا ہو تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری عبادت اس وقت منظور ہوگی کہ جس وقت مجھے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام بن جاؤں گا تو میری عبادت بھی قبول ہوگی اور اسی نسبت کی وجہ سے میرے دل و دماغ بھی روشن ہو جائیں گے، مجھے صراط مستقیم کا علم بھی حاصل ہو جائے گا، مجھے برائی اور اچھائی کی تمیز حاصل ہو جائے گی۔ اگر یہ نسبت مجھے حاصل نہ ہوئی تو پھر میرا علم، میری سمجھ اس طرح ہوگی جس طرح اندھیرے میں ایک انسان اپنا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو کبھی دیواروں سے ٹکراتا ہے، کبھی گڑھے میں گرتا ہے، کبھی کانٹوں سے اس کا دامن الجھتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ ایسے علم کی روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنایا، روشن کرنے والا چراغ بنایا ہے۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، عبادت کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے، اس ظلمت قدے میں کامیاب رہنے کے لیے
اس سراج منیر سے روشنی حاصل کرے۔ وہ روشنی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ وہ روشنی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی جا سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نسبت اختیار کی جائے۔ اس کی بدولت دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، سارے علوم حاصل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانیاں، رحمتیں اور برکتیں جو ہیں انسان ان کا حقدار بن جاتا ہے، اور اس طرح دونوں جہاں کے غموں سے اسے نجات حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں جہاں کی خوشیاں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ اس بات کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ ہے جو ہر ایک کے سامنے موجود ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا کمال کیا کہ ساری کائنات کی سرداری انہیں عطا فرمائی گئی، یہاں تک کہ عرش تک وہ گئے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی مخلوق خدا میں ایسی سرفرازی اور کامیابی حاصل رکھیں گے کہ ساری مخلوق ان کا نام لینا، ان کی عزت کرنا اپنی عبادت سمجھے گی۔ وہ کیا چیز تھی جس سے انہیں اتنی عزت بخشی گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو اٹھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جھاڑو دینا۔ وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ، اپنی اولادیں، اپنی ساری جائیدادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنا، نسبت، ایمان اور محبت قائم کرنا تھا، جس کے سامنے ہر معبود کو انہوں نے رد کر دیا اور قربان کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی وہ چیز ہے جو دونوں جہانوں میں انسان کو کامیاب اور سرخرو کرتی ہے۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو صاف کرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ پاک چیز کو اسی پاک جگہ پر رکھا جاتا ہے جو پاک اور صاف ہو۔ دلوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا حکم ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے مرنا چاہتے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اٹھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سینوں کو صاف کریں، پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کر کے اپنے وجود کو اس سے روشن کریں، صراط مستقیم پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی غلامی میں اپنی زندگیاں گزاریں، اسی غلامی میں مریں اور قیامت کے دن اسی غلامی میں اٹھیں۔ وہ اس محفل میں بیٹھ کر یاد الہی کریں اور نسبت رسولی کی دعا کریں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اسی غرض کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ورد شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فرمان کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9، 10، 11 جون حضور بڑے پیر صاحب پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ سرکار مولوی اور شیر شاہ غازی پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہو رہا ہے۔ لوگوں کو بھی اطلاع دیں اور خود بھی عرس مبارک میں شامل ہوں اور دعا میں شامل ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں، اور ساتھ دعا کریں کہ ہمیں یہ تعلیم دینے والے پیر و مرشد کے درجات اللہ تعالیٰ تا قیامت بلند فرماتا رہے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔